ووسيلتنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ونور الهدى وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. درود و سلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله يا خاتم النبيين يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال متهم. ثم الرداد عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. نہایت ہی بھجب الاحترام بطل المقام حضرت علامہ مولانا قاری منیر احمد صاحب قادری دامت برکاتہ العالیہ، بطل المقام حضرت علامہ الحافظ القاری غلام قادر صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اور بطل المقام حضرت علامہ مولانا محمد عثمان نقشبندی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اور دیگر علماء اہل سنت اور مہمانان گرامی قدر اور عظیم عوام اہل سنت. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام خالق کائنات کا بے پایہ کرم ہے. اس کی خصوصی مہربانی ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت اندر پیدا فرمایا، اور خالق کائنات کا ہمارے پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا. حضرات محترم، ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہم اللہ تعالیٰ کے گھر میں ایک عظیم تقریب سعید میں شریک ہیں. اللہ تعالیٰ آج کے یہ خصوصی تقریب کو ہم سب کے لیے گناہوں کا کفارہ بنائے اور ہم سب کے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے۔ انتظامات کرنے والوں
اور شریک ہونے والوں پہ اپنی خصوصی نظر کرم اور خصوصی نظر رحمت فرمائے۔ حضرات محترم، تھوڑی سے وقت میں ایک دو باتیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو میری زبان پر آنے والی ہیں اب تک پہنچ رہی ہیں، اور اپنے خطاب سے قبل ایک دو پیغام میں آپ کے ہاں گوشوار کر رہا ہوں۔ اور پہلا پیغام یہ ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ جب سکرات موت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو اس وقت سب سے بڑا خطرہ ایمان کو ہوتا ہے۔ کس کو؟ ایمان کو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شیطان کا بڑا شدید حملہ ہوتا ہے ایمان پر، اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کے ایمان کو چھینا جائے، اس کا ایمان چھین لیا جائے اور یہ بغیر ایمان کی دنیا سے جائے۔ کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے، میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو کلمہ پڑھتا ہوا دنیا سے جاتا ہے 3 مرتبہ فرمایا وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے۔ پھر حدیث پاک میں آتا ہے، میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کسی کو کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے جاتے دیکھ لو کہ اس کے لب ہلے ہیں، اس کے لب حرکت میں آئے ہیں اور اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور کلمہ پڑھ کے دنیا سے گیا ہے، تو میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اعلان کروں کہ لوگوں اگر کسی نے دنیا میں جنتی کا چہرہ تکنا ہو وہ تک لے۔ اب یہ 2 باتیں میں نے کی ہیں، اب پھر اس طرف جا رہا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کی شفقت میں اور اپنی امت کی محبت میں اور اپنی امت کے فکر میں یہ خصوصی تحفہ دیا ہے اپنی امت کو، اور حدیث پاک کے لفظ ہیں کہ فرض علیکم دعاءان، کہ 2 دعائیں تمہارے اوپر کرنا فرض ہے۔ کیا ہیں؟ جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، اور صاحب استطاعت پر حج اور زکوٰۃ فرض ہے، اس طرح مختلف اور فرائض جو ہیں ہمارے پر فرض ہیں، اس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت امت کے لیے، جتنی میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے تقاضے ہیں ان میں سے ایک محبت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا اپنے دل میں غم رکھنا یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے۔ یاد رہے گی بات، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا دل میں غم رکھنا یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا تقاضا ہے، محبت کا تقاضا ہے۔ تو میں ایک بات کر رہا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کی محبت اور پیار میں، شفقت میں، فکر میں کہ میرا امتی جو ہے وہ دنیا سے جائے تو کلمہ پڑھتا ہوا جائے، اس کا خاتمہ بالخیر ہو، اگلی زندگی جو طویل زندگی ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے اس کا آغاز ایمان سے ہو جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی امت کا اتنا فکر ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 دعاؤں کے بارے میں فرمایا کہ تمہارے پر یہ 2 دعائیں کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ یہ میں آپ تک پیغام پہنچا رہا ہوں کہ یہ فرض ہے، اور فرض جو چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر ادا نہ کرو تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ گناہ گار ہے۔ پہلی دعا کیا ہے؟ دعا الایمان، دعا السلطان۔ پہلی دعا ہم نے ہر وقت کرتے رہنا ہے کہ اے باری تعالیٰ۔ پھر اس میں خاص نقطہ یہ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی دعا کر رہا ہے، اپنی دعا کر رہا تو اس کی گارنٹی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین تو ہے نا۔ بندے اکثر کہہ دیتے ہیں کہ یہ مجھے امید ہے، لیکن میں نے یہاں تک پڑھا ہے علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں کہ امید اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے نہیں ہے، امید مخلوق کے لیے ہے۔ کیا؟ امید مخلوق کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے یقین ہے۔ کیا ہے؟ کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہے کہ یہ میرا کام ہو جائے گا۔ لیکن اگر بندہ اپنے لیے دعا کر رہا ہے تو گارنٹی نہیں ہے، ضمانت نہیں ہے۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا نسخہ میں بتاتا ہوں، استعمال تو کر، گارنٹی میری ہے۔ کیا فرمایا؟ کہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرو، تیری اپنی دعا بھی قبول ہو جائے گی۔ جب تو اپنے بھائی کے لیے دعا کرے گا تو تیری دعا بھی قبول ہو جائے گی۔ جس طرح بندہ کہتا ہے کہ باری تعالیٰ مجھے معاف فرما دے، اس کی بارگاہ میں وہ توبہ کرتا ہے، اس کی بارگاہ میں وہ تائب ہوتا ہے، جھکتا ہے،
اس کی بارگاہ سے معافی مانگتا ہے، یقین اس کا اللہ تعالیٰ معافی دے دے گا، لیکن گارنٹی نہیں ہے۔ کیا گارنٹی نہیں ہے؟ لیکن آقا علیہ السلام نے یہاں کیا فرمایا؟ فرمایا میرے رب نے مجھ سے فرمایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اپنی عزت و بزرگی کی قسم، جب میرا بندہ میرے بندے کو معاف کرتا ہے میں اس کو معاف فرما دیتا ہوں۔ اب یہ گارنٹی ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایک مثال اور دے کے پھر میں وہ دعا کے بارے میں بتاتا ہوں جو پیغام دینا چاہتا ہوں۔ یہ بڑی خاص باتیں ہیں، یہ بڑے قیمتی ہیرے ہیں، ان کو اپنی جب بھی علماء سے سنو، کیونکہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ حیدر کرار باب مدینۃ العلم رضی اللہ تعالیٰ کو قول ہے کہ عالم کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں ہر چیز کی قدر صرف 2 بار ہوئی ہے۔ کتنی بار بولیے؟ صرف 2 بار۔ تو لوگوں نے پوچھا پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ کو اگر ہر چیز کی قدر 2 بار ہوئی تو کب؟ تو پھر میرے پیارے علی رضی اللہ عنہ سمندر بہا دیا، فرمایا آنے سے پہلے جانے کے بعد۔ کیا؟ آنے سے پہلے جانے کے بعد۔ تیسرا ہنسا نہیں آیا، 3-4 بار کی بات نہیں ہوئی، نہ ایک ہی بار ہوئی ہے، بات آپ نے 2 کی ہے، آنے سے پہلے اور جانے کے بعد۔ تو یہ بڑے قیمتی ہیرے ہیں، اپنے دامن میں سمائے رکھے۔ برا سن لیں، اگر بندہ حج کرنے جاتا ہے اب اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ علماء کرام تشریف فرمائیں سے پوچھو، کسی کتاب میں کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی ضمانت نہیں ہے، یقین ہے اس کا کہ قبول ہو گیا لیکن گارنٹی نہیں ہے۔ لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا جب میرا امتی اپنے والدین دونوں یا ایک کے چہرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو میرا آقا نے گارنٹی دی ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ حج ملا ہے، گارنٹی پہلے دی ہے اور حج کا ذکر بعد میں کیا ہے، فرمایا ایک مقبول حج کا ثواب ہے۔ اب میں نے 3 مثالیں دی ہیں، اگر کوئی اپنی دعا قبول کرانا چاہے وہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرے، اس کی دعا قبول ہو جائے گی۔ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ مجھے معافی مل جائے، میرا رب راضی ہو جائے، تو وہ اپنے بھائیوں کو معاف کرے، یہ طریقہ اختیار کرے، اپنی زندگی کا معمول بنائے، وہ معاف کرے، لوگوں کو معاف کرتا رہے۔ جب وہ کہتا ہے میں نے اپنے سب بھائیوں کو معاف کیا تو گارنٹی ہے کہ اسی وقت اللہ تعالیٰ اس کے ماضی کے سارے گناہ معاف فرما دیتا۔ اب اس لیے میں نے یہ باتیں کی ہیں کہ جو میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میری امتی یہ دعا تو نے کرتے رہنا ہے، یہ دعا تو نے کرتے رہنا کہ اے باری تعالیٰ، کیونکہ یہ 3 مثالیں اس لیے دی ہیں کہ یہ نہیں کہنا کہ یا اللہ مجھے نہیں، یہ نہیں کہنا، اس میں سب کو شامل کرنا ہے کہ یا اللہ ہم سب کو ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پر ہی موت عطا فرما۔ یہ آج کی پروگرام میں خطاب میں پہلا پیغام جو میں آپ کو دے رہا ہوں، کیونکہ آقا علیہ السلام کی اپنی امت کے فکر میں میرے آقا نے یہ دعا دی ہے کہ اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، زندگی کا حصہ بنا لیں، اپنے معمولات میں شامل فرمائیں، کسی وقت بھی دعا قبول ہو سکتی ہے۔ 25 گھڑیاں جو میں نے پڑھی ہیں، کتنی؟ قبولیت کی 25 گھڑیاں پڑھی ہیں، اور جن میں سے روزانہ 5 گھڑیاں ہمارے پاس ہوتی ہیں۔ وہ کون سی ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے جب بھی اذان ہوتی ہے، اذان کے فوراً بعد درود و سلام پڑھیں آقا علیہ السلام کی ذات پر، پھر دعا پڑھیں، دعا نہیں تو کلمہ پڑھ لیں، کلمے کے بعد بڑی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، بس رب کی بارگاہ میں دعا کرو، رب قبول فرمائے۔ تو آپ 5 وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے رہیں کہ باری تعالیٰ ہم سب کو ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پر ہی موت عطا فرما، پھر دعا قبول ہو جائے گی۔ تو آقا علیہ السلام فرمایا جب تیری دعا قبول ہو گئی تو پھر تو زندہ بھی رہے گا ایمان پر اور دنیا سے جائے گا بھی تو ایمان پر۔ ایک دعا تو یہ تھی جو میں نے اب تک پہنچا دی ہے، اور یہ فقط اپنی ذات تک بات محدود نہ رکھیں، گھر والوں کو بھی یہ بات بتائیں کہ یہ دعا مانگنی شروع کریں اور آخرت کا فکر کریں۔ اگر آقا علیہ السلام نے اپنا ہمارا فکر کیا ہے تو ہم اپنی آقا کی محبت میں، پیار میں اس دعا کو اپنی زندگی کا کیا بنانا ہے؟ حصہ بنانے، معمولات میں اس کو شامل فرمائیں۔ اور اگلی دعا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اے باری تعالیٰ ایماندار عادل سربراہ عطا فرما۔ کیا؟ ایماندار عادل سربراہ کو دعا کرنا یہ بھی ہمارے اوپر فرض ہے۔ آقا علیہ السلام نے ہمارے اوپر یہ فرض کیا ہے کہ ایماندار عادل کے لیے دعا کرنا، یہ امت مسلمہ پر کیا ہے؟
فرض ہے. اس لیے آج کے پیغام جو میں نے ایک تقریر سے قبل 2 پیغام دیے، ایک پیغام خاتمہ بالخیر کے لیے، پھر اس کو یاد دہانی بھی کراتے رہے. یاد دہانی کرانا یہ میرے رب کی سنت ہے. کیا؟ یہ میرے رب کی سنت ہے. اب اس کی مثال دیتا ہوں. دیکھیں ہمارے مزاج کیونکہ بڑے گرم ہوتے ہیں. کئی مرتبہ کوئی کہہ دیتا ہے استاد ہے، والدین ہے، یا پیر ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی آقا ہے، وہ کہتا ہے دیکھیں میں نے آپ کو کہہ دیا ہے نا، میں نے ایک مرتبہ آپ کو کہہ دیا، میں نے دوبارہ آپ کو نہیں کہنا. اکثر کئی لوگ اپنے مزاج میں کہہ جاتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ کہہ دیا ہے اور دوبارہ میں نے آپ کو نہیں کہنا. لیکن قربان جائیں، وہ اتنی بڑی ہستی ہو کر، اتنی بڑی عظیم ہستی ہو کر، کمال ہستی ہو کر، اس نے ایک مرتبہ نماز کے بارے میں حکم نہیں کیا ہے. قرآن کا مطالعہ کریں، پہلے پارے سے لے کر 30ویں پارے تک ایک ایک پارے میں کئی مرتبہ اور ایک ایک صورت میں متعدد بار اس نے نماز کا ذکر کیا، نماز کا حکم کیا. اس کی کتنی شفقت بندے کے ساتھ، ایک مرتبہ اس کا کہہ دینا کافی تھا. لیکن دوستو پہلے پارے سے لے کر آخری پارے تک بار بار وہ یاد دہانی کرا رہا ہے. کتنی اس کی محبت ہے کہ کہیں میرا بندہ بھول نہ جائے، کہیں میرا بندہ بھول نہ جائے. اگر وہ یاد دہانی کرا رہا ہے تو اتنی کمال اور عظیم دعا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تحفے کے طور پہ دی ہے، اس کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں. پھر گھر والوں کو، دوست احباب کو، اہل محلہ کو، ان کو یاد دہانی کراتے رہا کریں. یاد دہانی کرانا اللہ تعالیٰ کی خوبصورت سنت ہے، میرے آقا کی محبت ہے. اللہ تعالیٰ آپ اور مجھے اس دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اور دوسرا پیغام جو دینا چاہتا ہوں، اس کے بعد پھر میں اپنے خطاب پر 1-2 باتیں کرتا ہوں جو میں موضوع یعنی جو میرا ارادہ ہے بیان کرنے کا. اور دوسرا پیغام یہ ہے کہ ہر وقت وضو میں رہنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ادا ہے. ہر وقت وضو میں رہنا آقا علیہ السلام کی ادا ہے. بڑے فضائل ہیں، صرف پیغام دینا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وضو کی حالت میں موت کا آنا شہادت کی موت ہے. کیا ہے؟ شہادت کی موت ہے. حضور علی حجویری داتا بخش علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب المعجوم میں اس حدیث کو درج کیا ہے. حدیث کے لفظ کیا ہیں سنیے. وَمَن نَامَ عَلَى الطَّهَارَةِ يُؤْذَنُ لِرُوحِهِ أَن يَطُوفَ بِالْعَرْشِ وَيَسْجُدُ اللَّهُ تَعَالَى. اب یہ دوسرے پیغام کی بات کر رہا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب میرا امتی وضو کی حالت میں سو جاتا ہے، کیا؟ وضو کی حالت میں آرام کرتا ہے. خانہ کعبے کا طواف تو مقدر کی بات ہے، نصیب کی بات ہے. اللہ تعالیٰ سب کو وہاں حاضری کا موقع نصیب فرمائے. اور انشاءاللہ یقین رکھا کریں کہ حاضری ہو جائے گی. حاضری بولیے، حاضری ہو جائے گی انشاءاللہ. یقین رکھا کریں انشاءاللہ حاضری ہوگی. اگر حاضری ساری زندگی نہ بھی ہو سکے، ان دونوں شہروں کی اپنے دل میں محبت رکھنا یہ میرے آقا کی سنت ہے. یہ میرے آقا کی سنت کیا ہے؟ سنت ہے. دونوں شہروں کی دل میں محبت رکھنا یہ میرے آقا کی کیا ہے؟ سنت ہے، میرے آقا کی ادا ہے. ایک علیحدہ گفتگو کہ وہ کیسی سنت ہے میں نے بتا دیا آپ کو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب میرا امتی وضو کی حالت میں آرام کرتا ہے، وہ جتنی دیر آرام کرتا ہے اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کی روٹی نہیں لگاتا. وضو کی حالت میں سونا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان نبوت سے فرمایا اللہ تعالیٰ براہ راست جو میرا امتی وضو کی حالت میں سویا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ براہ راست اس کی روح سے مخاطب ہوتا ہے. وہی روح سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وضو کی حالت میں سونے والے میرے بندے کی روح، میرا تمہیں حکم ہے کہ تو میرے پاس آ جا. اب وہ جتنی دیر آرام کر رہا ہے اتنی دیر اس کی روح اللہ تعالیٰ کے دربار میں جاتی ہے. اور اگلا جملہ کمال ہے کہ جب وہ روح رب کے دربار میں جاتی ہے وہ عرض کرتی مولا کیا حکم میرے لیے؟ قربان جائے دوستو، بغیر وضو بھی سو جانا ہے. کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی فتویٰ نہیں ہے. لیکن اگر سونے سے قبل تھوڑی سی محنت کر لیں، سردی ہے، گرمی ہے، شادی ہے، غمی ہے، کوئی معاملہ بھی ہے، میں تو کہوں گا کہ ہر وقت وضو میں رہے. کیونکہ موت کا کوئی پتہ نہیں دوستو، کسی وقت بھی جھٹکا لگ سکتا ہے.
علماء تشریف فرما ہے، انہوں نے بھی حدیث پڑھی ہوگی. آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ دل کی مرض سے زیادہ جائیں گے، دل کی مرض سے زیادہ جائیں گے. تو اگر یہ حدیث پاک ہے تو یہ سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے. کوئی پتہ نہیں کس وقت بھی جھٹکا لگ سکتا ہے. پھر آج اس خوبصورت تقریب میں سے یہ تحفہ آپ اور میں اپنے دامن میں لے کر جائیں کہ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وضو کی حالت میں موت کا آنا، بولیے، شہادت کی موت ہے. پھر اگر ہمارے گھر کی ساری فیملی اگر وضو ہی میں رہے، اگر ہماری خواتین سارے کام وضو میں کرے تو پھر کمال نہیں. اب میں یہ حدیث کو مکمل کرتا ہوں. درمیان میں ایک چھوٹا سا واقعہ کوٹ کرنے لگا ہوں. دلی میں ایک قافلہ، ایک گروہ ایک بزرگوں کو ملنے گئے، ملاقات کے لیے گئے. تو وہ شہر سے باہر ایک نئی کالونی میں تشریف فرما تھے، مسجد میں امام تھے. جب وہ گروہ وہاں پہنچا ملاقات کرنے کے لیے تو شام کا وقت ہو گیا، شام کی نماز کا وقت ہو گیا، اذان ہو گئی. تو امام صاحب نے فرمایا آنے والوں سے کہ وہ سامنے گراؤنڈ میں بچے کھیل رہے ہیں ان کو بھی آواز دے دو تاکہ وہ بھی نماز میں شریک ہو جائیں. تو انہوں نے ان کو آواز دی. چھوٹے چھوٹے بچے تھے، 8 سال کے، 10 سال کے، 9 سال کے. جب بچوں کو آواز دی تو سارے بچے آواز پر مسجد میں آ گئے. ادھر تکبیر ہو گئی، کیونکہ مغرب کے وقت آپ کو پتہ سنتے تو ہوتی نہیں ہے، نماز سے قبل اذان ہوئی، تکبیر ہوئی، بچوں کو آواز دی، بچے بھی آ گئے. اور وضو نہیں کیا بچوں نے. کیا بچوں نے وضو نہیں کیا، ڈائریکٹ آ کے جماعت میں کھڑی ہو گئے اور نماز کی نیت باندھی، نماز شروع کر دی. اب اللہ والوں کو یہ خبر ہوتی ہے، وہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں. تو جو پیچھے نماز پڑھ رہے تھے نا، جو قافلہ ملنے آیا تھا، ایک کے دل میں خیال آیا کہ حضرت صاحب نے ہمیں حکم کیا ہے کہ بچوں کو آواز دیں، وضو نہیں کروایا، بغیر وضو بچے نماز میں شامل ہو گئے. یہ ان کی سوچ تھی، خیال تھا. جب جماعت مکمل ہوگی، سلام پھرا، قربان جائیں امام صاحب نے یعنی سلام پھیرتی جملہ فرمایا یہ جو بچے کھیل رہے تھے نا، جو جماعت میں کھڑے ہوئے ہیں، یہ سارے وضو میں تھے. کیا تھے؟ یہ سارے وضو میں تھے. ہمارے سلسلے کا اور ہمارے خاندان کا یہ معمول ہے کہ جب 5 سال سے بچہ تجاوز کرتا ہے، 5 سال سے بچہ آگے جاتا ہے تو وہ بغیر وضو کے نہیں رہتا ہے. کیا؟ جب ہمارا بچہ 5 سال سے اوپر جاتا ہے تو وہ بغیر ہمارے خاندان کی، ہمارے سلسلے کی تربیت یہ ہے کہ وہ 5 سال سے اوپر کا بچہ بغیر وضو نہیں رہتا. یہ جتنے بچے کھیل رہے تھے یہ وضو میں تھے. یہ کیا تھے؟ وضو میں تھے. تو پتہ وہ امام صاحب یہ بچے کس خاندان کے تھے؟ حضرت مجدد الافسانی علیہ رحمہ کے خاندان کے تھے. اگر ان لوگوں کے خاندانوں کا حال یہ ہو کہ 5 سال کے سے اگر بچہ اوپر جاتا ہے تو وہ بغیر وضو نہ رہے، تو پھر ہم یا اتنے بڑے ہو کر بغیر وضو رہیں تو جھٹکا کسی وقت بھی لگ سکتا ہے. تو میں تو آپ کو پیغام دے رہا ہوں کہ وضو میں رہیں. کس میں رہیں؟ وضو میں رہیں. اپنا معمول وضو کا بنائیں. اجازت ایک چھوٹی سی بات اور شامل کر لیں، تو دوست تشریف لائے ہیں، وقت بڑا قیمتی ہے. صحابی سفر کر رہے تھے، صحابی سفر کر رہے تھے، جنگل میں داخل ہو گئے تو راستے کا پتہ نہیں چل رہا تھا. راستے کا پتہ نہیں چل رہا تھا، بڑی پریشانوں میں بھی اب کیا کیا جائے. تو آپ نے جنگل میں دیکھا کہ مکان نظر آیا، اور مکان پادری کا تھا. کس کا تھا؟ اس کے دروازے کو کھٹکھٹایا، دستک دی. پادری باہر نکلا اور فوراً نہیں نکلا، کافی دیر کے بعد نکلے. صحابی وہاں بیٹھ گئے کہ یہ نکلیں گے، جنگل میں رہتا ہے، پتہ ہوگا راستے کا تو راستہ بتا دیں گے. تو بڑی دیر کے بعد جب پادری باہر نکلا، دروازہ کھولا تو ملاقات ہوئی، تعارف ہوا. تو آپ نے صحابی نے پوچھا کہ آپ بڑی دیر کے بعد کیا سوئے ہوئے تھے یا مصروف تھے؟ بڑی دیر کے بعد دروازہ کھولا ہے. تو میں ایک بات کر رہا تھا، پہلے بھی کیا پھر کر رہا ہوں کہ وہ پادری تھا، ہم مسلمان ہیں. جملے پہ غور کر لیں، وہ کیا تھا؟ وہ پادری تھا، وہ عیسائی تھا، اور ہم مسلمان ہیں. اب جملے سنیے پادری کے. پادری کہتا صحابی کو کہ بات یہ کہ میں نہ تو میں سویا ہوا تھا اور نہ میں مصروف تھا، میں جاگ رہا تھا، بالکل فارغ بیٹھا تھا.
لیکن میں نے دروازہ اس لیے نہیں کھولا کہ میری تیاری نہیں تھی. کیا میری تیاری نہیں تھی. صحابی نے پوچھا کہ تیری تیاری کون سی تیاری؟ کہنے کہ میں وضو میں نہیں تھا. کیا میں وضو میں نہیں تھا. پادری کہتا ہے کہ ہم نے پہلی آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جب آدمی وضو کر لیتا ہے، کیونکہ میں وضو میں نہیں تھا، میری تیاری نہیں تھی، مجھے کیا پتا میرے دروازے پہ سجن کھڑا ہے یا دشمن کھڑا ہے. میں جنگل میں ہوں، میرا گھر جنگل میں ہے، میرے دروازے پہ کون کھڑا ہے؟ پہلی آسمانی کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے کہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود اس کے ساتھ ہو جاتا ہے. اس لیے میری تیاری، وہ پادری ہے دوستوں، میں جملہ بار بار دہرا رہا ہوں، وہ پادری ہے، وہ عیسائی ہے، وہ پہلی کتابوں میں پڑھ کر کیا کر رہا ہے، اور ہم مسلمان ہیں. تو پھر تیرے اور میرے لیے پیغام یہ ہے، پادری کہہ رہا ہے کہ پہلی آسمانی کتابوں جس پر ہمارا بھی ایمان ہے، ہم ان کو مانتے ہیں، گو ہمارا اس پہ عمل نہیں ہے، عمل ہمارا قرآن پر ہے، لیکن ان پر ہمارا ایمان ہے. اور انہی کتابوں کا حوالہ پادری دے رہا ہے کہ ہم نے یہ پڑھا ہے کہ جب آدمی وضو کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے ساتھ ہو جاتی ہے. میں تیاری میں نہیں تھا، میں نے وضو کیا، بے دھڑک ہو گیا، پھر نہ ڈر رہا نہ خوف رہا. پھر خدا کی عزت کی قسم میرے دوستو، آؤ بین الاقوامی سطح پر اے امت مسلمہ، یہ سبق ہے، یہ درس ہے تیرے لیے، یہ خصوصی پیغام ہے. اگر آج ہم وضو میں رہیں تو رب ہمارے ساتھ ہے، پھر ہمارے مقابلے میں کون سی سپر طاقت ہے جی؟ ہمارے مقابلے میں کون ہے؟ پھر میں نے یہاں تک حدیث پاک میں پڑھا ہے کہ وضو مومن کا اسلحہ ہے. کیا؟ الوضو سلاح المومن، اسلحہ ہے. کون سا اسلحہ ہے جی؟ کون سا اسلحہ ہے؟ باطن کا اسلحہ ہے، شیطان کے مقابلے میں اسلحہ ہے. اگر تو وضو میں رہے تو شیطان کا کبھی بھی حملہ تیرے اوپر نہیں ہوگا. وضو اسلحہ ہے، تیرا بچاؤ ہے، تیری ابا ہے، تیری حفاظت ہے، تیرا تحفظ ہے. پھر آج کی تقریب سعید سے یہ دوسرا تحفہ اپنے دامن میں رکھے کہ آج کے بعد ہم نے وضو ہی میں رہنا ہے. اب سن لیں، اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب میں اس حدیث کو مکمل کر رہا تھا، پھر درمیان میں یہ دو واقعے میں نے کوٹ کیے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میرا امتی وضو کر کے سو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ براہ راست اس کی روح سے مخاطب ہوتا ہے کہ اے وضو کی حالت میں سونے والے میرے بندے کی روح، تمہیں میرا حکم ہے کہ تم میرے پاس آ جا. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جب وہ روح اللہ کے دربار میں جاتی ہے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ این یطوفا بالعرش، اتنی دیر وہ روح اللہ تعالیٰ کی عرش کا طواف کرتی رہتی ہے، اللہ تعالیٰ کی عرش کا طواف کرتی رہتی ہے. نمبر 2، وَيَسْجُدُ اللہ تعالیٰ، جتنی دیر وہ سویا ہوا ہے اتنی دیر اس کی پیشانی سجدے میں رہتی ہے. جب وہ سویا ہوتا ہے، وہ 6 گھنٹے سوئے، وہ 2 گھنٹے سوئے، اندازہ لگائیں کہ سونے کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ اگر وہ وضو میں سویا ہے تو اس کا سونا بھی اس کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ عمل بن جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ 2 تحفے جو میں نے اپنے خطاب سے قبل آپ کو دیے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کو اپنے دامن میں رکھنے، عمل کرنے اور اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے محترم، جس موضوع پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں یہ پیغام محبت ہے. اس پر میں 1-2 باتیں انشاءاللہ قرآن کے حوالے سے اور حدیث کے حوالے سے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. موضوع ہے پیغام محبت. کیا ہے؟ پیغام محبت. اللہ تعالیٰ یہاں مومنوں سے مخاطب ہے، غیر مسلم سے نہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو ایمان والو، من یرتدا، اگر تم میں سے کوئی پلٹ جائے. کیا؟ اگر کوئی پلٹ جائے، پھر جائے، تم میں سے، یعنی منکم، تم میں سے، ان دین ہی، اپنے دین سے. اگر کوئی پھرتا ہے، پلٹ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مجھے تمہارے پلٹنے کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرے پاس یہ طاقت اور قوت ہے کہ فسوف یأتی اللہ، اللہ تعالیٰ ان قریب جلدی تمہاری جگہ پہ لاؤں گا ایک ایسی قوم، یا ایک ایسی قوم، فسوف یأتی اللہ بقوم، ایسی قوم اور ایسا گروہ لاؤں گا کہ جن کے ساتھ رب کا جو پہلا سلوک، پہلی محبت وہ کیا ہے؟ یحبہم
وَيُحِبُّونَهُ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے ان کے ساتھ محبت ہوگی اور ان کو میرے ساتھ محبت ہوگی۔ اب یہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے خاص عمل بیان کیا ہے جس پر میری آج کی گفتگو ہے، اور بڑا قابل توجہ یہ پیغام ہے آپ کے لیے، میرے لیے، حالات حاضرہ کی مناسبت سے۔ اور حقیقت میں دیکھا جائے تو قرآن و سنت کا یہ نچوڑ ہے، امت مسلمہ کے لیے یہ خصوصی پیغام ہے، محبت کا، پیار کا، انس کا، قربت کا، جڑنے کا، ہمدردی کا، خیرخواہی کا، پیار کا، جتنا بھی سمجھ لیں۔ اب اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ محبت کا دعویٰ خود کر رہا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ ان کو میرے ساتھ محبت ہوگی، نہیں، اپنی محبت کا دعویٰ آقا علیہ السلام نے پہلے کیا ہے، فرمایا مجھے ان کے ساتھ محبت ہوگی۔ اب اگر میں کہتا ہوں کہ مجھے اللہ سے محبت ہے تو یہ دعویٰ میرا ہے، یہ کمزور ہو سکتا ہے، میرے پاؤں پھسل سکتے ہیں، میں اس میں کذاب ہو سکتا ہوں، جھوٹا بھی ہو سکتا ہوں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر دعویٰ ہو کہ مجھے فلاں بندے سے محبت ہے تو یہ دعویٰ مضبوط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس گروہ کے ساتھ اپنی محبت کا دعویٰ پہلے کیا ہے، اور کیوں کیا ہے؟ اگلا جملہ سنیے، جس کام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ خود محبت کر رہا ہے، وہ عمل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین۔ ان کا عمل، ان کا فعل، ان کی ادا کیا ہے کہ مومنوں کے ساتھ نرم دل ہیں، مومنوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ اپنوں کے ساتھ ہمدرد بھی ہیں، خیر خواہ بھی ہیں، محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ اپنوں کے ساتھ جتنے مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، اذلۃ علی المؤمنین، قرآن ہے، سورۃ المائدہ ہے، چھٹا پارہ ہے، ایت نمبر 54 ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ جتنے کلمہ پڑھنے والے ہیں، پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، دل میں کسی کے لیے بغض نہیں ہے، اناد نہیں ہے، کوڑ پن نہیں ہے، بےایمانی نہیں ہے، فراد نہیں ہے، دھوکہ بازی نہیں ہے۔ میرے آقا کے میلاد کی حقیقت یہ ہے، میرے آقا کے مبعوث ہونے کا پیغام یہ ہے، پورے قرآن و سنت کا نچوڑ یہ ہے، پورے دین کا نچوڑ و عرق یہ ہے۔ لوگوں آؤ، یہ دعوت فکر ہے۔ رب فرما رہا ہے مجھے تیرے ساتھ محبت ہے، میں محبت کرتا ہوں تیرے ساتھ۔ مولا کس طرح، کس عمل کی صورت میں؟ فرمایا اپنوں کے لیے نرم دل ہو جاؤ، کافروں کے لیے سخت ہو جاؤ۔ ہے اب ایک قرآن مجید کا اور حوالہ دینا چاہتا ہوں، پھر میں آگے چلوں گی انشاءاللہ۔ بڑا خصوصی پیغام ہے، گو میں صحیح اس کو کھول نہیں سکوں گا، لیکن جو اس کا اصل مغز ہے وہ اس طرح آپ تک پہنچ رہا ہے کہ ہم نے اس تقریب سعید سے یہ پیغام لے کر اٹھنا ہے، اور ہم نے اس پر عمل پیرا ہونا ہے۔ پھر یہ عمل کرتے کرتے پھر مرے، پھر قبر میں جائیں۔ انشاءاللہ میرا یقین ہے آقا علیہ السلام منکر نکیر سے فرمائیں گے آج ان سے نہ پوچھو کہ یہ کون، میرے بارے میں پوچھے کون ہے، آج میں بتاتا ہوں کہ یہ کون ہے۔ سنیے، سورۃ الفتح کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلا جملہ ہے والذین معہ، جو تیرے ساتھ ہیں، والذین معہ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو تیرے ساتھ ہیں۔ جملے پہ غور کریں، جو تیرے ساتھ، جو تیرے ساتھی ہیں، ان کی دو ہی نشانیاں ہیں، دو ہی علامتیں ہیں، اور پہلی علامت یہ ہے اشد علی الکفار، کافروں کے مقابلہ میں سخت ہیں، رحماء بینہم، لیکن آپس میں نرم دل ہیں۔ کیا؟ سارے بولیے، نرم دل ہیں۔ اب یہاں ایک جملہ حدیث کا شامل کرنا چاہتا ہوں، یہ جو میری دستار ہے نا، یہ امامہ شریف میرے آقا کی سنت ہے۔ کیا ہے؟ سنت ہے۔ داڑھی مبارک میرے آقا رسم کیا ہے؟ سنت ہے۔ نماز ہے، روزہ ہے، تسبیح ہے، قرآن کے تلاوت ہے، مسجد میں آنا جانا ہے، حج عمرہ ہے، تہجد اشراق اور چاشت ہے، الغرض عبادت و ریاضت ہے۔ لیکن یہ گارنٹی نہیں ہے، علماء بیٹھے آپ کے اندر، بڑے بڑے مطالعہ بیٹھے ہوں گے، یہ گارنٹی نہیں ہے، یہ ضمانت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟
اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر دعویٰ تو میرا بھی ہے نا کہ میں اپنے آقا کا عاشق ہوں، دعویٰ تمہارا بھی ہے نا. میلاد بھی ہو رہا ہے، پرچم بھی لہرائے جا رہے ہیں، جھنڈیاں بھی لگ رہی ہیں، چراغاں بھی ہو رہا ہے، جلوس بھی ہو رہا ہے، محفلیں بھی ہو رہی ہیں، بینر بھی لگ رہے ہیں. دعویٰ تیرا میرا ہے، ہم عاشق ہیں، ہم غلام ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے. لیکن رب کیا فرما رہا ہے؟ فرما محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے ساتھی وہی ہیں، تیرے ساتھ وہی ہیں جن کی دو ہی علامتیں ہیں، دو ہی نشانیاں ہیں، دو ہی پہچانے ہیں، دو ہی عمل ہیں. غیروں کے مقابلہ میں سخت ہے لیکن آپس میں نہیں ہے، سخت آپس میں نرم ہے، ہم درد ہیں، خیر خواہ ہیں، پیار ہے، کوئی بے ایمانی نہیں، کوئی فراڈ نہیں، کوئی دھوکہ بازی نہیں، کوئی سود نہیں، کوئی رشوت نہیں، کوئی لوٹ مار نہیں ہے. یہ ساری گارنٹی نہیں ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارات کی آقا پھر گارنٹی کیا ہے؟ سنیے، توجہ طلب جملہ زبان نبوت نے فرمایا کلو مومن محموم القلب و صدوق اللسان. سنو جامع مسجد غوثیہ میں آنے والوں، آج کی تقریب شہید میں آنے والوں، تو نے بھی مرنا ہے، میں نے بھی مرنا ہے، قبر میں جانا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل مومن، ہر وہ مومن محموم القلب صدوق اللسان جو دل کا ہر ایک لیے صاف ہے، زبان کا سچا ہے. یہ گارنٹی ہے. مار لے نعرہ، نعرہ مار لو جلدی کو یار، نعرہ رسالت. جب نعرہ تکبیر اس نے لگایا نا تو وہ آپ نے نہیں سنا، ہم نے سن لیا تھا. نعرہ تکبیر کے بعد نعرہ رسالت لگانا ضروری ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ اور اگر حقیقت میں دیکھا تو ہمارا عقیدہ ہے نعرہ تکبیر ہے، نعرہ تحقیق ہے، نعرہ حیدری ہے، نعرہ غوثیہ ہے، جو نعرے سارے نعرہ رسالت کے اندر ہی ہے. نعرہ رسالت اکیلا بھی لگ جائے تو سارے نعروں کے لگانے کا حق ادا ہو جاتا ہے. فیصلہ ہی نعرہ رسالت. اور ہاں بالکل حتمی فیصلہ ہے. کئی لوگ کہہ دیتے نا کہ آقا کی محبت جزو ایمان ہے. میں نے کہا کیوں؟ کس کتاب میں تو نے پڑھا ہے کہ میرے آقا کی محبت جزو ایمان ہے؟ عین ایمان ہے. کیا عین ایمان ہے؟ کیوں کہ محبت کے بارے میں پوچھا نا کہ محبت کیا ہے تو پھر قرآن جائیں، پھر کمال کر دیا. فرمایا المحبتو، کیا؟ المحبتو اثار المحبوب علی غیرہ. فرمایا محبت یہ ہے پوری کائنات کیا اپنی جان ہر چیز پر اپنے محبوب کو ترجیح دینا، فوقیت دینا، اعلیٰ سمنا. اس کو محبت کہتے ہیں، اس کو محبت کہتے ہیں. بلکہ ایک جملہ اور بھی دے لوں، تھوڑا سا رخ میرا بدلا. المحبتو الشوق الی المحبوب، ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی اپنے محبوب کے دیدار کا دل میں ذوق رکھنا، دل میں اشتیاق رکھنا، طلب رکھنا. جو میں نے پہلے بات کی تھی، مکہ المکرمہ، مدینہ المنورہ جانا بات کی بات ہے. زندگی کی آخری سانس تک دونوں شہروں کی دل میں محبت رکھنا نبی کی محبت ہے. ایک جملہ علامہ صاحب، ایک جملہ اور دے دیتا ہوں. المحبت دوام الذکر الی المحبوب. المحبت دوام الذکر الی المحبوب. تیسرا جملہ دے رہا ہوں کہ محبت کیا ہے؟ محبت یہ ہے ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر ساتھ، بلکہ میں کیوں نہ کہوں ہر سانس کے نیچے اوپر جانے میں کثرت کے ساتھ محبوب کا ذکر کرنا، اس کو محبت کہتے ہیں. کیا اس کو محبت کہتے ہیں؟ تو پھر ہر وقت وضو میں رہنا بھی میرے آقا کی محبت ہے. پھر رات کو سونا بھی میرے آقا کی، بولیے، محبت ہے. ایک جملہ اور بھی دے دیتا ہوں. المحبت، جس موضوع میں گفتگو کر رہا ہوں نا اب وہ اس میں شامل ہے. المحبت اتباع الرسول، اپنے ہر عمل میں اپنے محبوب کی اتباع کرنا، یہ محبت ہے. ان تو ہی تو نکلے رستے چیز پکڑ کے ٹردا جا رہے تھے، کھاندا جا رہے. میرے آقا کی محبت وہی ہے. پھر کمال نہیں محبت؟ تو بازار میں کھڑا کرا پانی پکڑ کے کھڑا کے پانی پیئے، الٹی ہاتھ سے پیئے، پھر تک میں عاشق رسول ہاں. تو اللہ ماں کرے ہمارا کوئی اعتراض ہے؟ ہماری کوئی تنقید ہے؟ ہم کوئی تنقید کر رہے ہیں کہ تو عاشق نہیں ہے؟ تو بڑا عاشق ہے.
اور ہائی لیول کا عاشق ہے، پتہ تو تب چلتا ہے آدھی رات کا وقت ہو، سارے گھر والے سوئے ہوں، پھر تو رات پانی کا پیاس لگے تو پھر تو برتن دائیں ہاتھ میں پکڑے، پھر پانی ڈالیں، یہ تو تجھے پتہ ہونا ثواب ایک سائڈ پہ کرے، ثواب کو ایک سائڈ پہ کر دے کہ 600 شہیدوں کا ثواب ملے گا، اس کو ایک سائڈ پہ کر دے، ثواب کو رکھے ایک سائڈ پہ، لیکن اس نیت سے پانی دائیں ہاتھ میں برتن پانی ڈالیں، پھر بیٹھ جائیں، پھر بسم اللہ پڑھیں، پھر 3 سانسوں میں پئیں، پھر دیکھ کے پئیں، پھر آخر میں جب پانی پینے کے بعد پیاس بجھ گئی، لطف آیا، سرور آیا، بھئی آتا ہے نا شدت کی پیاس لگی ہو، پھر پانی بھی ہو، پھر ہو ٹھنڈا، پھر ہو مشروب، پھر اندر جائے تو پہلے گھون پہ پتہ چل جاتا ہے کہ تجھے کیا ہو رہا ہے، پھر جب پانی پی لیں، پھر جب لطف آئے پھر کہیں الحمدللہ۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم ثواب ایک سائڈ پہ، اجر ایک سائڈ پہ، بدلہ ایک سائڈ پہ، میں کہتا ہوں اس نیت سے یہ کام کر کہ یہ میرے آقا کی محبت ہے، یہ میرے آقا کی کیا ہے ادا ہے۔ پھر رب بھی کہتا ہے فرشتوں دیکھو اس کے ماضی کو دیکھو یا محبوب کی ادا کو ادا دیکھو، پھر وہ تو موقع پہ پکڑتا ہے۔ ایک اور بات بھی کر دوں حضرت صاحب، المحبت میل القلب، المحبت میل القلب علی موافق اللہ، علی موافق اللہ۔ زندگی رہی تو اس موضوع کو چھیڑیں گے، ایک الگ موضوع ہے، میں تو آج کوئی اور سبق لے کے آیا ہوں، بڑا خوبصورت ہے۔ اور محبت کہتے ہیں کہ ہر بات دل کو اچھی لگے، ہائے ہائے، جب بھی میرے آقا کی بات ہو ادھر حدیث بیان ہو رہی ہے، تیری توجہ دائیں بائیں ہے، ادھر نبی کا علماء کرام خطاب کریں، قرآن و سنت بیان کریں، تیرے خیال دکان پہ ہو، تیرے خیال گھر میں ہو، تیری دائیں بائیں سوچ ہو، تمہیں نیند آ جائے، دوست کسی تقریب میں جاؤ وضو کر کے ہوشیار ہو کے بیٹھو اور پھر حلقہ علم سمجھ کے جاؤ کہ یہ حلقہ علم ہے۔ خدا کی قسم پوچھو علماء سے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب حلقہ علم گھنٹے کا ہو، 2 گھنٹے کا ہو، آدھے گھنٹے کا ہو، جتنی دیر حلقہ علم جس میں قرآن و سنت کا درس ہو وَيَتَدَارَسُونَهُ ہو، پھر نقد و نقدی، اس وقت بھی نقد و نقدی 4 تحفے رب ہمیں دے رہا ہے۔ جو بعد میں ملنا وہ تو بعد کی بات ہے نا، جو نقد و نقدی ہمیں 4 تحفے مل رہے ہیں۔ پہلا تحفہ ہے فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ، سکینہ نازل ہو رہی ہے، سکینہ آج تک ہم نے نہیں دیکھا، اشتہار لگا جی، بینر لگا جی، کتنے لوگ ہوں گے جی، ساؤنڈ کون سا لگوائیں گے جی، کتنے بندے ہوتے ہیں، جس طرح آج کل ہمارے حالات ہو گئے۔ اللہ کے بندو اگر 2 بچے بھی بیٹھے، محفل سد گئی ہے نا، محفل کا نام رکھ دیا نا، جگہ کا تعین کر دیا نا، 2 بچے بھی بیٹھے ہیں تو جو لاکھوں کے اجتماع میں خطاب کرنا ہے وہ 2 بچوں میں بیٹھ کے کرو، کیونکہ جو انعام ادھر ہے وہ ادھر بھی ہے۔ رب تعدادوں کو نہیں دیکھتا ہے، کہ دیکھتا ہے ذرا صاحب، رب تعدادوں کو دیکھتا ہے، رب جگہ کو دیکھتا ہے، رب تو تیری محبت کو دیکھ رہا ہے۔ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ، یہ سکینہ نازل ہو رہی ہے۔ اگلا جملہ بھی سنو، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی رحمت کی چادر میں لپیٹ لیتا ہے۔ اور اگلا جملہ اس سے بھی کمال ہے، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ۔ علامہ منیر احمد قادری صاحب اہل علم ہے، عثمان صاحب بھی، حضرت صاحب بھی، ادھر میرے ادھر بھی ماشاءاللہ، اور آپ کے اندر بیٹھے ہیں، خانہ کعبہ کے علاوہ طواف نہیں ہے کہ ہے جی؟ اگر خانہ کعبہ میں مطاف کے اندر جو پلر ستون ہیں، مطاف کے اندر جہاں طواف ہوتا ہے، کسی پلر کا طواف کر کے دکھاؤ، لیکن وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ معنی بتاؤ، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ اس کا معنی کیا ہے؟ قرآن و سنت کی تعلیمات یا قرآن و سنت کا درس یا قرآن و سنت کا پیغام یا قرآن و سنت کی تعلیم تو نے معمولی سمجھا مسلمان؟ اس لیے تو بین الاقوامی سطح پہ جو تیرا میرا حال ہو چکا ہے وہ تجھے بھی پتا ہے، وہ مجھے بھی پتا ہے نا، قرآن سے دوری، حدیث سے دوری، میرے آقا کی طرح سے دوری، قرآن و سنت کی تعلیمات جہاں دی جا رہی ہو، سکینہ بھی ہے، چادر کی لپیٹ میں بھی ہے، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، رب کہتا ہو فرشتوں جلدی جاؤ، پتہ نہیں کتنے فرشتے ہیں، کوئی گنتی نہیں ہے، کوئی تعداد نہیں ہے، جلدی جاؤ، مولا کرنا کیا ہے؟ فرمایا تمہیں نہیں پتا میرے بندے کیا کر رہے ہیں؟ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، ہائے ہائے
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ۔ کیا تو نے یہ سمجھا ہے کہ قرآن سنت معمولی کام ہے؟ اور اگلا جملہ سنو، وَذَكَرَمُ اللَّهِ فِي مَنْ عِنْدَهُ۔ اصل میں یہ میرے موضوع نہیں تھا، وہ محبت کی بات آئی تو درمیان میں کافی باتیں شامل ہو گئیں، وگرنہ موضوع میرا اور چل رہا تھا۔ حضرت صاحب اللہ تعالیٰ اسی سیل میں اس طرح میرا آقا نے فرمایا، ایسے میرا آقا نے پریکٹیکل کر گیا، فرمایا ہے اسی بیفر کے اوپر آسمان پہ رب نے پتہ نہیں کتنے فرشتوں کو بلایا ہوا ہے، اور ایک ایک بندے کا نام لے لے کر فرشتوں کے سامنے رب ہمارا ذکر کر رہا ہے، ہمارا ذکر کر رہا ہے۔ اس لیے وہ دوستو کمال یہی ہے کہ تیری زندگی میں سے میرے آقا کی زندگی نظر آئے، تیری سیرت میں سے میرے آقا کی سیرت نظر آئے، تیرے کردار میں سے میرے آقا کا کردار نظر آئے۔ پھر اگلی بات سنو، پھر پوری دنیا میں دبدبا رعب تیرا ہوگا، غلبہ تیرا ہوگا، فتح تیری ہوگی۔ اس میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ ہمارا تو حال یہ ہے، ہم تو شادیوں پر بھی کھانا کھاتے تھے، ہم سالن اتنا ڈال دیتے کہ کولی صاف کرنی مشکل ہو جاتی ہے۔ ہوٹل پہ کھانا کھائے تو شرما جاتے ہیں، کہہ کہ یہ بھوکا آ گیا ہے، کولی ہی صاف کیتی جا رہا ہے۔ پر ان کو کیا پتا کہ حضرت عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جب برتن گھر آتے تو میں اپنے آقا کا برتن پہچان دیتی۔ اب جو میں آپ کو یہاں پیغام دینا چاہتا ہوں وہ سنیں، یہاں سے ایک بڑا ہیرا دے رہا ہوں، یہ جس کا نام ایران ہے، جس کا نام بولیے، اس کا نام پہلے فارس تھا۔ کیا نام تھا؟ اور دور نبوت میں، دور صدیقی میں، دور فاروقی تک پوری کائنات کی سپر طاقتیں روم اور فارس، یہی ہے حضرت صاحب، روم اور فارس۔ جب حضرت دور فاروقی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں جب ایران کو فتح کیا، ہیرا ایک ہی دینا لیکن ایک ساتھ اور بھی ملانا اسی کے اندر، جب ایران فتح ہوا پرچم لہرا دیا گیا، پرچم لہرا، سپر طاقت کو فتح کیا، وہاں سے مال غنیمت آیا۔ یہ بات میں ویسے شامل کر رہا ہوں لیکن اصل چیز وہ جو بیان کی وہ علیحدہ ہے، لیکن یہ بھی ایک محبت کی بات ہے، وہ کیا کہتے ہیں تربیت کی بات ہے۔ میں کہتا ہوں یہ بھی چلو نقد و نقدی تک پہنچ جائے۔ وہاں سے مال غنیمت آیا، ڈھیر لگا ہوا ہے کیا، اور ساتھ فرشت آئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ، کبھی فرشت کو دیکھتے ہیں، کبھی مال کو دیکھتے ہیں، کبھی فرشت کو، کبھی مال کو۔ یہ باتیں سننے کے لیے نہیں ہیں دوستو، یہ عمل کے لیے، عمل کے لیے، سننے کے لیے نہیں ہے۔ اور فلانا مولوی حضرت صاحب اتنا بیان کرتا، کیا بات، دعا دا نہیں ہے قاری صاحب، اے فلانا لمحہ بیان کرتا ہے، اسی ان اندازوں میں مر گئے، ہم مولویوں کے اندازوں میں مر گئے۔ یہ کبھی نہ دیکھا کہ ان کے منہ سے نکل کیا رہا ہے، یہ علماء کیا دے رہے ہیں، یہ ہمیں کیا پیغام دے رہے ہیں۔ مسلمانوں سنیو، اندازوں میں مر گئے، تعریفوں کے اندر مر گئے، عمل کی طرف ہم کیوں نہیں جا رہے؟ اتباع الرسول یہ بھی میرا آقا کی محبت ہے اور ہائی لیول کی محبت ہے۔ سنیے، کبھی فرشت، کبھی مال، کبھی، حتیٰ کہ جب ساری فرشت مکمل ہو گئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے۔ حضرت علی المرتضیٰ باب مدینۃ العلم رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، کہنے لگے یا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ، رونے کی کیا ضرورت ہے؟ فتوحات ہو رہی ہیں، علاقے فتح ہو رہے ہیں، مال کی فراوانی آ رہی ہے، مال کی فراوانی آ رہی، سہولتیں، آسانیاں، کیوں رو رہے ہیں؟ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرمانے کے پیارے علی، یہ رونا غم کا نہیں ہے، ہائے یہ رونا یہ خوشی کا ہے۔ کہنے لگے وہ کیا؟ کہنے لگے جتنا مال وہاں سے آیا ہے جو فرشت پہ لکھا ہوا ہے، ایک سوئی بھی دائیں بائیں نہیں ہوئی۔ ادھر ہی ہے نا، میں کیا کہہ رہا ہوں، ایک سوئی بھی دائیں بائیں نہیں ہوئی، لیکن اصل مقصد کیا آگے ہے؟ فرمایا میرے پیارے بھائی علی، ایک سوئی بھی دائیں بائیں نہیں ہوئی۔ اگلا جملہ کیا ہے؟ کہنے لگے پیارے علی مجھے کیوں نہ خوشی میں رونا آئے، لانے والے وہ ہیں جن کا گزارا کھجوروں پہ ہوتا ہے، جن کا گزارا کھجوروں پہ ہوتا ہے۔ پھر آج لوگ کہتے ہیں نا جی وہ جے رعایا وہ جے بادشاہ، میں نے کہا میں کبھی نہیں مانوں گا، یہ غلط ہے۔ جس طرح کے سربراہ اس طرح کی عوام۔ سنو یہاں حضرت علی نے کیا فرمایا، فرمایا یا امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے اوپر
اگر سوئی بھی دائیں بائیں نہیں ہوئی، کھجوروں پہ گزارا کرنے والا آنے والے ہیں، تو ان کے اوپر سربراہ بھی تو آپ ہیں نا. نہیں اگلا جملہ بھی سنو. حضرت علی فرماتی ہیں پیاری عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر یہ میرے لفظ نہیں ہیں، یہ باب مدینۃ العلم کے لفظ ہیں. جامع مسجد غوثیہ کی تقریب سعید میں آنے والوں سنو، حضرت علی کے نعرے لگانے والوں، علی کی عاشقوں، پھر کیوں دائیں بائیں جاؤ؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم کرنا ہوگا. اپنوں کے لیے نرم دل، پیار، محبت، قربت، منافقت نہیں، کینہ نہیں، دشمنی نہیں، عداوت نہیں، کوڑ پن نہیں، بیمانی نہیں، فراڈ نہیں. علی کے ماننے والوں سنو، علی فرمان لگے ان کے اوپر آپ ہیں. پھر کیا فرمایا؟ فرمایا اگر اوپر صفائی ہے، اوپر گندگی ہے تو نیچے بھی گندگی ہے. علامہ منیر احمد صاحب جو میرے عمر فاروق نے لفظ بول لے وہ بھی کمال ہے. حضرت عمر فاروق نے بھی کمال کر دیا. علی کو عمر سے جدا کرنے والوں، علی کو عمر سے جدا کرنے والوں، مان غلط روایتیں نکال کر میرے آقا کی امت کے نوجوانوں کا عقیدہ خراب کرنے والوں، حضرت عمر فاروق نے بھی کمال کر دیا. رضی اللہ عنہ پیارے علی، یہ کمال میرا بھی نہیں ہے، یہ کمال میرا بھی نہیں ہے، اس لیے کہ عمر کا مشیر علی ہے. آئے آئے عمر کا مشیر علی ہے. اسی طرح علی رضی کے حالات جب خراب ہوئے، آپ کو پتہ ہی ہے، جب لوگوں نے کہا جی تینوں یاروں کے حالات بڑے بہتر رہے، تمہارے حالات کیوں خراب ہو گئے؟ تو پھر حضرت علی کا جواب کمال نہیں تھا، فرمایا ان کا مشیر علی، میرے مشیر تم. سارے چپ، سارے ہی. اب آئیے جو میں آپ کو اصل چیز دینا چاہتا تھا، یہ تو درمیان میں شامل ہو گئی. حضرت حذیفہ، حضرت صاحب حضرت حذیفہ وہاں پہنچے، حضرت عمر فاروق نے بھیجا سفیر بنا کر، لو جی ساری کابینہ بیٹھی ہوئی ہے، سنو ہم تو کولی صاف کرنے صفائی کرتے وقت انگلی سے صاف کرتے وقت شرما جاتے ہیں. نبی کی ادا، یار نبی کی ادا، پھر تیرے عشق کہاں ہے؟ تیری عشق کا دعویٰ کہاں ہے؟ تم علاقہ کی سنت سے شرما رہا. وہاں کابینہ بیٹھی ہے، سپر طاقت کی کابینہ بیٹھی ہے، سپر طاقت کی کابینہ، امیر ترین کابینہ بیٹھی ہے. کھانا کھانے کا وقت آیا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے ایک لقمہ گرا، آپ نے نیچے سے لقمہ اٹھایا، صاف کیا، کھا لیا. ساتھی کہتا ہے پیارے حذیفہ کیا ہو گیا؟ یہ سپر طاقت کی کابینہ ہے، یہ ان کو برا سمجھتی ہے، یہ اچھا نہیں سمجھتی. تو پھر میں قربان نہ جاؤں محمدی یونیورسٹی کا تربیت یافتہ طالب علم، میرے آقا کی صحبت عظیمہ میں تربیت کرنے والا صحابی، میرے آقا کے نگاہ نبوت میں تربیت حاصل کرنے والا صحابی، میرے آقا کا عاشق، پھر بول اٹھے اور فرمایا ہے کیا کہا ہے آپ نے؟ میرے ساتھی کیا کہا ہے؟ کہنے لگے یار یہ عمل جو آپ نے کیا ہے نا یہ اچھا نہیں سمجھتی، یہ اچھا. تو پھر وہ میرے آقا کے صحابی نے جواب کمال نہیں دیا، کمال جواب دیا. فرمایا سن میری بات، یہ جو سپر طاقت کو ہم نے فتح کیا ہے، یہ سپر طاقت کو جو ہم نے فتح کیا ہے اور ہم نے فتح کا پرچم لہرایا ہے، یہ کمال ہمارا ہے، یہ طاقت ہماری ہے، یہ قوت ہماری ہے. سنو جامعہ غوثیہ مسجد میں آنے والوں، صبح پیغام پھیلا دو. صحابی بولے یہ سپر طاقت کو فتح کرنا کمال ہمارا نہیں ہے، طاقت ہماری نہیں ہے، تجربہ ہمارا نہیں ہے، یہ سارا فیض آقا کی سنت کا ہے. یہ میرے آقا کی سنت کا ہے، ادا کا ہے. اگلا جملہ اس سے بھی کمال ہے، سنو. آپ فرمانے لگے کیا ان احمقوں کے پیچھے لگ کر، اے جی جملہ، ان بے وقوفوں کے پیچھے لگ کر، ان احمقوں کے پیچھے لگ کر آج نبی کی ادا کو چھوڑ دوں؟ آئے ہائے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. پھر کوئی پتہ نہیں لگ رہا، کوئی نہیں پتہ لگ رہا. اے بیٹھے جے، اے جناب دعوت ہو رہی ہے، علاقہ تکفیر اشارہ، یہ دعوت ہو رہی ہے، ادھر بھی بیٹھے ہیں ادھر بھی بیٹھے ہیں، سر ننگا، نہ داڑھی، کوٹ، ٹائی، پینٹ، پھر سب کچھ ہے. اب کہاں تم دیکھو گے کہ مسلمان کون ہے؟ خدا کی عزت کی قسم، دنیا آخر کی کامیابی کا فقط ایک ہی حل ہے، ایک ہی راستہ ہے.
ایک ہی عمل ہے، کیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہائے ہائے ہائے. لیکن یہاں میرے اعلی حضرت علیہ رحمہ کا ایک شعر ہے، میں ویسے زیادہ شعر نہیں پڑھتا، آپ کو پتہ ہی ہے، قرآن و سنت کا میرا ذوق ہے، لیکن شعر بھی آپ کو پتہ اعلی حضرت کا ہو پھر قرآن و سنت سے باہر ہو، پھر پڑھنا پڑتا ہے. کیا بات ہے. آئے آئے. بڑا پیارا شعر ہے، علماء پڑھ سکتے ہیں، نیات خاں پڑھ سکتے ہیں. میں تو اپنے ذوق میں کبھی کبھار، کیونکہ یہ جملہ ساتھ مل گیا ہے، یہ جملہ ساتھ مل گیا تو دل کیا میں چلو پڑھ لوں. پھر میرا اعلی حضرت کا شعر زندگی میں جب بھی پڑھو، ساری زندگی پڑھتے ہو، اس طرح جس طرح آج لکھا گیا ہے. آج ان کی قبر پہ اللہ تعالیٰ اربوں خربوں رحمت فرمائے، رحمتوں کو نزول فرمائے. قیامت کے دن ہوگا، آلت آگے کے پڑھتے جائیں گے، ہم پیچھے پیچھے چلتے جائیں گے انشاءاللہ. المرء مع من احب کے ساتھ، یہ گارنٹی اور ضمانت ہے، یہ ضمانت ہے. آج یہ بھی تیار کر لو، قیامت کو کس کے ساتھ اٹھنا ہے، تیار کر لو. ان کے ساتھ ہم نے نہیں اٹھنا جو قیامت کو الٹے لٹکائے جائیں، جو مجرم قرار دیا جائیں. انشاءاللہ ہم نے تیار کیا ہوا ہے اور ان سے رشتہ جوڑا ہوا ہے. اللہ مضبوط کرے، اللہ تعالیٰ استقامت اور اخلاص عطا فرمائے. انشاءاللہ عزیز ہماری محبت، ہمارا پیار، ہمارا تعلق، ہمارا رشتہ، ہماری نسبت، ہماری ارادت انشاءاللہ انہی کے ساتھ جڑی ہے جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کو فرمائے گا آج کوئی کتاب حساب و کتاب نہیں ہے، وہ جنت کے دروازے کھلے ہیں، چلو جنت میں جاؤ. میرا آقا نے فرمایا کرو ان سے پیار، گارنٹی میری، پیار تو کر، انتخاب تیرا، چناؤ تیرا، پسند تیری، ضمانت نہیں. اور بلکہ یہاں تک میں یہ لفظ کیوں نہ بولوں، من احبنی، آیا ہے من احبنی، من احبنی کان معی فی الجنہ. یہ نبی پاک کی گارنٹی ہے. کر فرمایا کر محبت میرے ساتھ، ایثار المحبوب علی غیر ہی، اس کے ساتھ کر محبت میرے ساتھ، اتباع الرسول کی صورت میں، شکل میں کر محبت میرے ساتھ. من احبنی کان معی فی الجنہ. فرمایا میں جو کہہ رہا ہوں، میں گارنٹی دے رہا ہوں، میں ضمانت دے رہا ہوں، نسخہ ہے میری محبت، نسخہ ہے میری محبت، نسخہ ہے میری محبت. آقا ملے گا کیا؟ فرمایا گارنٹی میری ہے، جنت میں جہاں میں ہوں گا وہاں تو میرے ساتھ ہوگا. پھر میں کیوں نہ کہوں، پھر میں کیوں نہ کہوں آقا، سارے ایک مرتبہ پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ دہن میں زبان، یہ دہن میں زبان تمہارے لیے، آقا ہمارے بدن میں دان تمہارے لیے. پھر کیوں نہ کہیں آقا ہم آئے یہاں، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اور اٹھیں گے بھی وہاں تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اور اٹھیں گے بھی وہاں تمہارے لیے. کیونکہ یہ زمین و زمان، کیونکہ یہ زمین و زمان تمہارے لیے، یہ مکین و مکان تمہارے لیے. پھر کہہ دو یہ چنین و چنا تمہارے لیے، آقا بنے دو جہاں. ٹائم زیادہ ہو گیا ہے مجھے پتا ہے، آپ بڑی دیر سے، کیونکہ حاجی صاحب نے فرمایا 10 بجے، میں بھی تھوڑا سا لیٹ ہو گیا. بس آنا میں مغرب نماز پڑھ کے آنا تھا، الانتظار اور شد الموت میں نے نہیں ہونے دینا تھا، خاصاً علماء کرام کو. لیکن بہرحال اب میں جس موضوع پہ گفتگو کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں محبت کرتا ہوں کن کے ساتھ؟ جو اپنوں کے لیے پیار محبت نرم دل ہیں، ٹھیک ہے جی، خیر خواہ ہیں، ہم درد ہیں، اور غیروں کے لیے سخت ہیں. اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ تیاری ہے؟ تو سائی گم ہو گیا، اب مرنا نہیں دے، اب موت تو نہیں ڈریدا، لیکن تیاری دا فکر کرو. موت تو آنی ہے، اور تو کہ رب نے میری ملاقات ہوئے، نبی پاک سے زیارت کرا، پھر موت تو بغیر گزارا نہیں ہے. موت تو نہیں ڈرنا، موت تو مخلوق ہے، وہ کون سے تخلیق ہوئی ہے؟ ہم رب کے ہاتھوں سے تخلیق ہوئے ہیں. ہمارا درجہ زیادہ یا موت کا درجہ زیادہ؟ موت کی کیا ضرورت ہے کہ وہ مومن کو ختم کر دے؟
حیدر صاحب ہے نہیں ضرورت. بہرحال ایک علیحدہ گفتگو چھڑ جائے گی. میں ایک بات کر رہا تھا, توجہ طلب جملہ ہے, سن لیں. ایک حدیث کوٹ کرنی ہے, اس کے بعد آپ سے اجازت. کمال ہے. سبحان اللہ, بالکل یہ دروازہ گزر کے جانا. تیاری ہے نا؟ آئے ہے. آج کے بعد پھر دل میں کوئی شے نہ کسی کے لیے, سر محبت ہو. میں ایک حدیث پاک میں پڑھ رہا تھا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اے میرے امتی ایک گارنٹی تو مجھے دے, جنت کی گارنٹی میں دیتا ہوں. کہ آقا کون سی گارنٹی؟ فرمایا اندروں تے باہروں ایک ہو جا جنت میں دے دیتا. اندروں باہروں ایک ہو جا جنت میں دینا. تھوڑا کی ارادہ نہیں, تسی اندروں باہر ایک ہی جے. میں اللہ ماں یہ نہیں کہنا کہ تسی ہونا ہے. تھوڑی گل نہیں کر رہا. آپ انشاءاللہ رب دے گھر جو آ گئے ہیں تو آپ اندروں باہروں ایک ہیں انشاءاللہ. کہہ دو انشاءاللہ. ہاں انشاءاللہ. دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, نظر قبر میں آقا کے سامنے آمنا سامنا ہونا ہے. ہائے ہائے آمنا. اور حدیث پاک اب ایک ہی کوٹ کر دیتا ہوں, اس کے بعد انشاءاللہ پھر آپ کی اجازت. ٹھیک ہے جی. حدیث تو کافی نہیں, مہربانی نہیں, مہربانی تو میں تھوڑی کردا پیا کہ تسی ماشاءاللہ بیٹھے جے کہ نہیں جی. حضرت ابو درداء, بس حدیث شروع ہوگی توجہ سے. حضرت ابو درداء رضی اللہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یبعثن اللہ اقواما یوم القیامہ فی وجوہہم النور علی منابر اللؤلؤ یغبطہم الناس لیسوا بانبیاء والشہداء. قال فجاسا عربی رکبتیہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلہم لنا نعرفہم. قال والمتحابون فی اللہ. قال متحابون فی اللہ من قبائل شتى وبلاد شتى یجتمعون علی ذکر اللہ یذکرون. یہ متن ہے آقا علیہ السلام کی حدیث کی. اب سارے کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب بھی سرکار کے نام چلیں, یہ اکثر ہمارے نعرے لگتے ہیں نا, لبیک یا رسول اللہ, اکثر نعرے جو مولانا صاحب دے گئے ہیں, تو آخر میں سب کو کہتا ہوں کہ یار آخر میں کہا کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ادھر سرکار کے نام آئیں گے, جب ہم اس طرح درود پڑھیں گے تو آقا کے چہرے کی مسکراہٹ مل جائے گی. اب سنیے حدیث پاک کا مفہوم سنیے. حضرت ابو درداء فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ, آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کو قبروں سے, کیا قبروں سے میری امت کے کچھ فرد ایسے قبروں سے اٹھائے جائیں گے. قبروں سے اٹھائے, جب قبروں سے اٹھیں گے, اٹھتے ہی فی وجوہہم النور, ان کے چہرے نور ہوں گے. آئے ہائے, ابھی حساب و کتابات کی باتیں, جنت کی باتیں بات کی ہیں, تو نبی کے نور کا منکر ہے. ادھر میرے آقا کی امت میں سے کچھ امتی ایسے اٹھیں گے, ان کے چہرے قبروں سے اٹھتے ہی چہرے نور کی طرح چمک رہے ہوں گے. آئے ہائے, فی وجوہہم النور, چہرے نور, علی منابر اللؤلؤ, موتیوں کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے. دوستو سنو توجہ سے میرا آقا علیہ السلام کا فرمان, اشد علی الکفار رحماء بینہم, ہو جو اپنوں کے لیے نرم دل, ہو جو خدمت گزار. آجو سنو, جب وہ قبروں سے اٹھیں گے دو جملے فرمائے, چہروں پر نور ہوگا اور موتیوں کے ممبروں کے اوپر بیٹھے ہوں گے, ممبروں پر. اور اگلی بات سنو, یغبطہم الناس, اس پروٹوکول کو دیکھ کر لوگ رشک کریں گے. اس پروٹوکول کو, میں پروٹوکول کی بات کر رہا ہوں. علامہ منیر قادری صاحب مر گئے, آج دنیا دار بھی مر گئے, دین دار بھی. ان پروٹوکولوں میں, پروٹوکول کے بغیر تیرا گزارا نہیں. مردہ پہ ہے, اب مردہ پہ اسادہ خاص شگرد جس سارے کو حفظ کر گیا, وہ عمدہ پہ ہو تو معین کر جا, پر جلد کر دیا سر ہون دیتے ہیں. اسی کیوں ہون دیئے,
کیوں آن دیئے؟ کوئی سلام لیتا نہ لگے کوئی گل نہیں، اسی لینا ہے، اسی لینا ہے، اسی اپنے آقا سے محبت کرتے ہیں۔ کوئی نہیں بولتا، ہم نے بولنا ہے، ہم نے بولنا ہے، جو نہ آئے ہم نے جانا ہے، جو نہ دے ہم نے دینا ہے۔ یہ حدیث ہے، اس کو عربی میں میں ریکارڈ کرنا چاہتا تھا لیکن میں کروں گا، پھر طویل بات ہو جائے گی۔ پیغام مل گیا، یغبطہم الناس، قیامت کو اس پروٹوکول کو دیکھ کر رشک کریں گے لوگ رشک کریں گے۔ اور اگلا جملہ سنو، لیسو بانبیاء والشہداء، نہ یہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے، عام لوگ ہوں گے۔ آگے کیا کیا؟ قالا، حضرت ابو دردہ پھر بول اٹھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فجاسا عربیو علی رکبتیہ، ایک بدو ایک عرابی نبی علیہ السلام کے سامنے گھٹنے ٹیک کے بیٹھ گئے، گھٹنے ٹیک کے بیٹھ۔ اتنا بڑا پروٹوکول سن کر پھر عرابی کیوں نہ بیٹھے، آگے بیٹھ گیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الہم لنا نعرف، آقا صرف تعارف کروا دے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم صرف تعارف کروا دے، صرف بتا دے کہ اتنا بڑا عمل، اتنی بڑی ڈگری، اتنا بڑا عہدہ، اتنا بڑا گریڈ، اتنی بڑی عظمت، اتنی بڑی شان، اتنا بڑا پروٹوکول یہ کس عمل کی وجہ سے ملا ہے؟ یہ کس عمل کی وجہ سے ملا ہے؟ قال، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بولے، والمتحابون فی اللہ، یہ صرف ایک عمل کی وجہ سے ملا ہے کہ یہ اپنے بھائیوں کے ساتھ ذاتی مقصد کے لیے نہیں، ذاتی غرض کے لیے نہیں، ذات کے لیے نہیں، ساری زندگی اپنوں سے اللہ کی عظمت کی خاطر محبت کرتے رہے ہیں۔ ہون تیری مرضی ہے دوست، بھی تو اس پروٹوکول لینا چاہتا، یہ لینا چاہتا، تیاری کرو۔ فرمایا یہ محبت کرتا رہا ہے۔ پھر اگلا سنو، فرمایا من قبائل شتا و بلاد شتا، ان کے قبیلے بھی الگ الگ، ذاتیں بھی الگ الگ، قومیں بھی الگ الگ، شہر بھی ان کے الگ الگ، مختلف قبیلوں سے تعلق ہے، قوموں سے تعلق ہے، ذاتوں سے تعلق ہے، مختلف شہروں سے تعلق ہے، مغرب میں ہے، مشرق میں ہے، شمال میں ہے، جنوب میں ہے، لیکن یجتمعون، جب بھی اکٹھے ہوتے ہیں صرف ایک ہی کام ہے، الا ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے لیے، یذکرون، پھر مل کے آپس کی محبت کر کے رب کا ذکر کرتے ہیں۔ بس تقریر ہو گئی کہ نہیں جی؟ علامہ صاحب کی مہربانی، یہ بیٹھے رہے ہیں، اللہ کو سلامت رکھے۔ موضوع بہت وسیع تھا، اس پہ آگے بڑی بڑی کمال باتیں ہیں، حدیثیں بڑی ہیں، لیکن میں اس کا جو اصل مغز تھا وہ نے آپ کو پہنچا دیا ہے۔ میرے آقا کا میلاد، میرے آقا کا میلاد کا پیغام، میرے آقا کی محبت کا پیغام، میرے آقا کے پیار کا پیغام، دعوت فطر، تحفہ، انعام یہی ہے کہ جڑ جاؤ، مل جاؤ، جڑ جاؤ، مل جاؤ، پیار کرو، ہمدردی کرو، دکھ سکھ میں شریک ہو جاؤ۔ اپنی دعا قبول کرانا چاہو تو بھائی کے لیے دعا کر، معافی مانگتا ہے تو بھائی کو معاف کر۔ خدا کی قسم رب دیتا جائے گا، ادھر بھی دے گا ادھر بھی دے گا۔ پھر میں انشاءاللہ کہہ سکتا ہوں، تم بھی میرے ساتھ مل کے کہو، کیا کہنا ہے کہ اور کسی جانب کیوں جائیں، اور کسی کو کیوں دیکھیں، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا، اور اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا، اور آج بھی۔ تعلق جوڑ گیا تو پھر فکر نہیں ہے ہم کو کچھ بھی، دکھ کی دھوپ پڑی تو کیا، ان کے فضل کا سایہ ہم پر کل بھی تھا، اور آج بھی ہے۔ اللہ کو سلامت رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو، جو مجھ سے قبل گفتگو ہوئی ہے علماء نے کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی، اور جو میں نے گفتگو کی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کو یاد رکھنے، عمل کرنے